بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے تفسیر شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہوتا ہے نفاق عملی۔ اعتقادی نفاق اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ سرے سے دل سے اسلام کو ایمان کو تسلیم ہی نہ کرے، دل میں ایمان نہیں ہوتا لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، اس لیے یہ مشرک اور کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور زیادہ نقصان کار بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ ان کی شرارت جو ہے وہ بھی زیادہ ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک سزا والا طبقہ ہے، نچلا طبقہ۔ اور دوسرا ہوتا ہے نفاق عملی، اور نفاق عملی اس کو کہتے ہیں کہ دل میں بھی ایمان ہوتا ہے لیکن عمل جو کرتا ہے وہ منافقوں والا کرتا ہے۔ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نفاق کی 4 علامتیں بیان فرمائیں، جس میں اگر ایک علامت پائی جائے تو وہ ایک درجے کا منافق ہے، اگر 2 علامتیں اس میں پائی جائیں تو وہ 2 درجے کا منافق ہے، اگر اس میں 3 علامتیں پائی جائیں تو وہ 3 درجے کا منافق ہے، اگر 4 علامتیں پائی جائیں تو کان منافقن خالصن، تو وہ پکا منافق ہوگا۔ اب ذرا اپنی دل کو ٹٹول کر دیکھ لیں، اپنے اندر میں جھانکیں کہ کیا ہمارے اندر تو وہ علامتیں موجود نہیں؟ اگر وہ علامتیں موجود ہیں تو وہ ہمیں بھی ترک کرنی چاہیے، ورنہ منافقوں کی لسٹ میں ہم بھی لکھے جائیں گے۔ تو پہلی علامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اذا حدث کذب، منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اب دیکھیں کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں تو ہم بھی منافقوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، ایک درجے کا منافق ہم بھی ہو جائیں گے۔ اور جھوٹ کس کو کہتے ہیں کہ جو بات واقعے کے خلاف ہو، واقعے میں بات ایک ہے ہم دوسری بیان کرتے ہیں تو یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی نفاق کی ایک علامت بیان کیا گیا۔ خصوصاً جو ہم بچوں کو لالچ دے کر بلاتے ہیں، ایک صحابی آئے، بڑی جلیل القدر صحابی اسماء بن یزید، وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ میں تجھے کچھ کام ہے تجھ سے، لیکن بچہ ہے، جب بچے کھیلتے ہیں تو ان کو کھیل بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس میں دل لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ نہیں آتے، تو وہ بچہ نہیں آ رہا تھا، تو اس صحابیہ نے اس کو کہا کہ ایسے ہاتھ اس کا بنتا کہ آؤ میں تجھے کوئی چیز دوں گی، تو وہ بچہ لالچ میں آ گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیا اس کو دیتی بھی ہے کچھ نہیں، تو فرمایا کہ تو جب اس کو بلا رہی ہے تو کیا اس کو دے گی؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں کھجور تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی اور اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارا ایک جھوٹ لکھ جاتا۔ تو جب بھی ہم اگر بچوں کو کوئی کام بتائیں اور اس کے لیے بلائیں اور لالچ دیں کہ ہم کچھ کو دیں گے کچھ آپ تم کو، تو
ضرور دینی ہے، اور دینی بھی وہ ہے جس سے بچہ خوش ہو جائے، ایسے نہیں کہ رہے تو اور مٹی دے دیں، ایسے نہیں، ایسی چیز دینی ہوگی جس سے وہ بچہ خوش ہو جائے۔ تو پہلی علامت نفاق کی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، اور دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور ایک روایت میں عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرے۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے معاہدہ۔ جب کسی اکیلے شخص سے کوئی بات طے کی جائے تو اس کو وعدہ کہتے ہیں، اگر کسی قوم سے ملکی سطح پر یا حکومتی سطح پر کوئی بات طے کی جائے تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ تو منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ معاہدے اور وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور تیسری علامت جو ہے، اور اس وعدے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں بھی، وعدے کے بارے میں، معاہدے کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ گاچھ ہوگی کہ آپ نے وہ پورے کیے نہ کیے۔ تیسری علامت ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب صرف امانت وہ نہیں ہے کہ روپیہ اور پیسہ رکھا جائے، امانت، علم بھی امانت ہے۔ وہ اگر کسی کو صحیح طریقے سے وہ بات نہیں بتاتا جو سچی بات ہے، یہ بھی علم میں خیانت ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے، اگر آپ صاحب رائے ہیں اور اس کو اچھی رائے نہیں دیتے، اچھا مشورہ نہیں دیتے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات کرتے وقت ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ جو بات آپ کو بتا رہا ہے یہ امانت ہے، ادھر ادھر دیکھ کر بتا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں جو ہوتی ہیں امانتیں، اگر صاحب مجلس خود اجازت دے تو وہ بات آگے شیئر کرنی چاہیے، ورنہ وہ بھی امانت ہے۔ اور چوتھی علامت جو ہے نفاقی اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے۔ جب جھگڑا کرتا ہے، اب ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم تو جھگڑا تو دور کی بات ہے، جھگڑا دور کی بات ہے، ہم تو ہنسی مذاق میں بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، تو ہم تو اس عملی منافق سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے۔ تو چوتھی علامت جو ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے۔ اور کچھ علامتیں قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ ایک علامت قرآن پاک میں یہ بھی ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں سستی کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے ہیں یا تھوڑا کرتے ہیں، بالکل اپنی مشغولیت میں رہتے ہیں، دنیاوی کاموں میں رہتے ہیں، یہ بھی منافقی علامت ہے۔ تو یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اسے بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ النَّاسَ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں بعض وہ ہیں کہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اس کو دھوکہ کیسے؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان کا کام ایسا ہے دھوکے بازوں والا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان باتوں کو جانتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے عقل سمجھ، ایک ہوتا ہے شعور۔ شعور جو ہوتا ہے وہ عام جانداروں کو ہوتا ہے، انسان، فرشتے اور ملائکہ یہ ذی عقل ہیں، اور جانداروں کو اپنی کچھ باتوں کا شعور ہوتا ہے، اس کو گرمی کا شعور ہوتا ہے، سردی کا شعور ہوتا ہے، بھوک کا شعور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ ان کو اپنی جانوں کو تکلیف ہوگی۔ فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا ان کو اس کے مرض میں۔ مومن جو ہے وہ نیک کام کر کے، نیکیاں کما کر ایمان میں اضافہ کرتے ہیں اور یہ اپنے نفاق میں بڑھتے رہتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، جھوٹ مت بولو اور شرارت مت کرو، یہ فساد فی الارض ہے، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
अला इन्नहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खबरदार बेशक वही हुमुल मुफसिदून, फसाद करने वाले हैं, वलाकिन ला यशऊरून, मगर उनको शऊर नहीं है। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, और जब उनको कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे लोगों ने ईमान लाया, लोगों ने इस्लाम कबूल किया, क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, तो वो कहते हैं कि क्या हम ऐसे ईमान लाएं जैसे इन बेवकूफ़ों ने लाया, क्योंकि वो कहते हैं कि अक्लमंद वो हैं जो दुनिया को कमाएं, इन्होंने तो जो दुनिया कमाई वो भी मेरे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दी, कमाया तो कुछ नहीं, और अपना जो कमाया हुआ था वो भी ज़ाया कर दिया उनकी नज़र में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो कहते हैं ये बेवकूफ़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, ये खुद बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यअलमून, ये जानते नहीं हैं। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब ये मुलाकात करती हैं उन लोगों से जिन्होंने ईमान लाया, क़ालू आमन्ना, कहते हम भी ईमान लाए। मोमिनों से मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, हम भी मोमिन हैं। वाइदा खलौ इला शयातीनहिम, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं, वडेरों के पास, अपने शैतानों की तरफ और अपने रईसों की तरफ, क़ालू इन्ना मअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। जब वो पूछते हैं कि अगर तुम हमारे साथ हो, तो फिर मोमिनीन के साथ मिलकर उनको कहते हो कि हम ईमान लाए, तो वो कहते हैं इन्ना मा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनके साथ मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनको ऐसे ही कहते हैं वरना हम तो तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उनके इस मजाक का उनको जवाब देंगे, सदा देंगे। व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, और अल्लाह तबारक व तआला ने ढील दे रखी उनको उनकी तुग़यानिहिम, सरकशी में, यअमहून, वो सरगर्दान हैं, फिर रहे हैं, हैरान फिर रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला जब उनको ये ढील देते हैं तो छोड़ देते हैं ज़ालिमों को, और जब अल्लाह तबारक व तआला की अचानक सख्ती आ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आ जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।